معنی میں یا ان کی صحیح طرح سے تربیت نہ کر پانے میں ماں باپ کا کیا رول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موضوع بھی کل کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی بڑھیا موضوع ہے اور اس کی بے انتہا ضرورت تھی اس ٹائم معاشرے کو۔ ماں باپ کا رول بچوں کی نافرمانی میں میرے علم کے نزدیک آدھا ہے۔ آدھے بچے ذمہ دار ہیں، آدھے ماں باپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ اولاد کو بچپن سے تو کوئی تربیت تنبیہ کی نہیں جاتی۔ جب وہ بگڑنا شروع ہوتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، باغی ہونے لگتے ہیں، تب فکر ہوتی ہے۔ اس وقت انہیں کوئی اگر دوسری لائن دینا بھی چاہیں ہم تو وہ لائن بدل نہیں پاتے کیونکہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کی شروعات ہمیں اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ جو آنے والے بچے ہیں دنیا میں، ان کا یہ حق ہے اپنے ماں باپ پہ کہ ان کے لیے اچھی ماں اور اچھا باپ جو ہے وہ چھانٹا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے رشتے کے لیے 4 چیزیں بیان کی تھی۔ ان میں سے یہ کہا تھا کہ تم نے ترجیح جو ہے وہ نیکی کو دینی ہے، تقوی کو دینی ہے۔ اب رشتہ تلاش کرتے ہوئے اگر یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے اولاد کی تربیت کی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلیں گے تو وہاں آپ پھر اپنے لیے لڑکی یا لڑکا نیک اور صالح دیکھیں گے جو تقوی والا ہوگا۔ یہ رشتہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے حساب سے کر لیا، اس کے بعد قرآن آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں 35 سے 38 نمبر آیت تک یہ واقعہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے، جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں ان کے لیے۔ اس حمل کو اللہ کی نظر کرتی ہیں کہ اللہ میں اسے تیری راہ میں لگاؤں گی، اور اسے قبولیت کی دعا کرتی ہیں۔ انہی آیتوں میں آگے پھر جو ہے جب انہیں بیٹی ہو جاتی ہے تو انہیں تو توقع لڑکے کی تھی، انہیں بھی جب اللہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکوں سے بہت بہتر ہے یہ والی، اور پھر اللہ آپ دیکھیں نا کہ انہیں جنت کے سرداروں میں کتنی فضیلت انہیں دی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پھر شیطان سے حفاظت کی، ان شیطان سے اللہ کی پناہ میں دینے کی دعائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ماؤں کے لیے بے انتہا ضروری ہیں کہ جب حمل میں بچہ ہو تو اس ٹائم اس سنت کو ادا کریں۔ اب آپ دیکھیں نا مریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی پھر فضیلت دی ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ نعمتیں آتی دیکھ کے ایک نبی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا جی صاحب، آپ نے کہا بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر دینی اعتبار سے ماں یا باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بچے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حمل کا جو وقت ہے، یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے، اگر اس ماں اس میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ بھی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی فائدہ مند اثرات ملتے ہیں۔ لیکن یہاں تو ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہندوستانی سماج میں یا برصغیر ہند و پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کے لیے اس کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھ سکے، بھرپور نیند لے سکے، بچے کے فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کا دھیان رکھ سکے، بچے کو بھرپور خوراک مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، اسے تو ذمہ داریوں میں پیس کر رکھ دیا گیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح جگہ پوائنٹ آؤٹ کی یہ چیز۔ بات یہ ہے نا کہ پہلے تو ایک باپ کماتا تھا، پورا کنبہ کھاتا تھا۔ اب تو پورا کنبہ کماتا ہے اور برکتیں نہیں ہوتی ہیں اور سارے کے سارے پریشان ہیں۔ مائیں بھی ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں جاب کرنی ہوتی ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرتے ہیں جو جاب کرنے والی ہوں۔ اب آپ دیکھیں جب عورت سارا دن تھک کے گھر میں آئے گی تو وہ بچوں کو دودھ، چائے یا کھانے یا کپڑوں کے علاوہ کیا دے دے گی؟ کیسی تربیت کر دے گی؟ یہ تو ورکنگ ویمن کی بات ہو رہی ہے مجاز صاحب۔ اگر ہم گھریلو خواتین کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک ذمہ داریوں کا سارا بوجھ یا سارا گٹھر ہے وہ ایک ایسی عورت جو یعنی جو بہو ہے گھر میں آنے والی ہے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر دیور کو چائے کی ضرورت ہے، بھابھی چائے بنا دیجیے، نند کو میگی کھانی ہے، کچھ کوئی ایسا کوئی اور پکوان ہے جس کی فرمائش ہے، سر میں تیل لگوانا ہے، کپڑے دھلوانے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری ہے تو بہو کرے گی۔ سسر کو کوئی خدمت ہے تو بھی بہو کو آواز دیتی ہے۔ تو ایسے میں اس کے علاوہ شوہر کے لیے وہ 24/7 ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ایسے میں وہ اس بچے کی فکر کے لیے یا اپنے صحت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ یہ اصل میں 2 ہی طبقے ہیں۔ ایک تو یہ بے انتہا جہالت ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں، اور بے انتہا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پڑھ لکھ کے جاب کر لیتے ہیں کہ وہ پڑھائی کیوں ہے۔ اصل تو پڑھائی جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ تو بچوں کی تربیت کے لیے عورت کو دلانی چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی تربیت کرتے تو وہ تو اس نے پورے گھر کی تربیت کر دی۔
اور اگر وہ ان کاموں میں لگائے رکھے گا انہیں، اور اس طرح کی ذمہ داری جو آپ بتا رہی ہیں، اصل میں بات یہی ہے، مین وجہ بچوں کی نافرمانی کی جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انہیں وقت نہیں دیتے، ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، گالی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی جو چیزیں ہیں بچوں کی جو یہ کام کرتے ہیں اچھے، انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کی تعریفیں نہیں کرتے، ان کی ماؤں کو دوسروں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ان کی ننیحال والوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ باغی ہونے لگتے ہیں بچپن سے. جب یہ کچھ کر نہیں پاتے تب تو یہ چپ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ بولنے لگے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 20-25 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے کہ سوشل ویلیوز جو ہیں بالکل بدل گئی، اور اس ترقی کی وجہ سے اتنا زیادہ جنریشن گیپ آ گیا ہے. بچوں کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے. اب ہم بچوں کو جتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اتنے چھوٹے نہیں ہیں. اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ترقی کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اور ان کے حساب سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، انہیں مشوروں میں شامل کرنا چاہیے. آپ کا تجربہ صحیح ہے، بہت سارے فیصلے آپ اپنے تجربے سے صحیح کر سکتے ہو، لیکن بہت سارے فیصلے ان کے آئی کیو لیول کے حساب سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا، جب میں بزنس کرتا تھا تو میں بہت محنت کے ساتھ ہم نے کہیں سے کہیں 10-15 سال لگے، لیکن جب میرے چھوٹے بھائی آئے، سب سے چھوٹے والے، علی گڑھ سے MBA کر کے، انہوں نے اس بزنس کو 2-3 سال میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. مجھے صاحب 3 پوائنٹس ہیں جن پر ہم اپنی پوری گفتگو کو فوکس کریں گے. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دے رہے، دوسری بات یہ ہے ہم بچوں کو محبت نہیں دے رہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو عزت نہیں دے رہے. پہلے اگر ہم وقت پر دیکھتے ہیں تو آج 2.5 یا 3 سال کا بچہ ہے جسے اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے. اب بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکول ابھی نہیں جانا، ماں کے پاس رہنا ہے، لیکن اس روتے دھوتے بچے کو زبردستی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ اسکول بس میں جا کر چھوڑ آتی ہے، اور اس کے بعد اسکول سے واپس آیا تو چلو بھائی ٹیوشن جا رہی. تو ایسے میں جو وقت ماں اور بچے کے مضبوط رشتوں کا تھا، ایک مضبوط رابطے کا تھا، ایک بہت مضبوط بانڈنگ کا تھا، وہ وقت اسکول کی نظر ہو رہا ہے. ماں اپنے، اب اس کو بچے کی ترقی کہیں، بچے کا بہتر نشوونما کہیں، یا وہ اپنے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکال لے رہی ہے. تو اس میں بچے اور ماں کے درمیان جو رشتہ تھا یہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 سال تک آپ دیکھیں یہی کہا ہے کہ بچے کو نماز کے لیے بھی نہ کہو، بچے کو سینے سے ماں لگا کر رہے، اچھی عادتیں سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں آپ نے کہا کہ بچے کا دماغ بہت تیزی سے ڈیولپ اصل میں انہی چیزوں کا فقدان ہے. میں تو اور پہلے سے لے کے چلتا ہوں، پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی. حضرت فرید الدین گنج شکر کا ایک واقعہ میں نے ایک بار پڑھا تھا. ایک بار وہ اپنی ماں سے بولے جوان ہونے کے بعد، کئی سال بعد، کہ ماں میں نے کبھی نظر اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا. تو ان کی مدر نے پلٹ کے یہ بات کہی کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے بیٹے، میں نے تجھے کبھی دودھ بنا وضو کے پلایا ہی نہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چکی پیستی رہتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی رہتی، قرآن پڑھتی رہتی تھی. جو مائیں پہلے تھیں ان کے تو نظر میں شروع سے تربیت رہتی تھی بچوں کی. آج تو آپ دیکھیں نا، مائیں دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، اتنی زیادہ اپنی اسمارٹنیس کے چکر میں. ڈاکٹر یہ کہتا ہے، میڈیکل یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈنگ نہیں کرائیں گی تو کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے. تو شروعات ہی بس. اب جاب پہ جا رہی ہیں عورتیں، بچوں کو کام والیوں کے حوالے کرتی ہیں، روٹی کام والیاں بنا رہی ہیں. اگر بچہ آپ کا 3 روٹی کھا رہا ہے، کسی دن اس کی بھوک 4تھی روٹی کی ہے، ماں تو کوشش کرے گی کہ اس طرح 4تھی روٹی کھا لے. کام والی کے اوپر تو بوجھ بن جائے، اس کے دل سے بددعا نکلے کہ کہاں میری مصیبت آ گئی 4تھی روٹی. اصل تو بات یہ ہے کہ ہم نے ساری ویلیوز بدل دی. اب جو پہلے والے، جو ہماری سنسکرتی تھی، جو ہمارے معاملات تھے، وہ ہم نے بالکل چینج کر دیے. میں تو دیکھ رہا ہوں نا 20-25 سال میں ایسا زمانہ بدلا ہے جیسے پلٹ گیا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اتنی فکر ہوتی تھی. نبیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی تھی تو بچوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے تھے ہمارے بعد کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے جواب دیتے تھے کہ آپ کے رب کی. تو یہ وہ معاملے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو بہترین تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. سب سے بہترین تحفہ. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو وقت دو. وقت سے بہترین تحفہ یا وقت سے بہترین گفٹ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. مجاز صاحب، وقت ماں باپ نہیں دے پا رہے ہیں. اب اس کی جو بھی وجہ ہو، چاہے وہ راہ فرار اختیار کرنا ہو ماں کا، وقت کی ضرورت ہو، یا اپنے سوشل سٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھانا ہو. اب ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وقت نہیں دیتے اور اس کے بعد پھر محبت بھی نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ مضبوط یہ رشتہ ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اگر احساس ہے تو بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے
تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. اصل میں شروع میں تو یہ تھا نا کہ پہلے جو لوگ تھے نا جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, بچوں کی تربیت ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی یہ سب کرتے رہتے تھے. اب جو ہے نا وہ سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا. اب بچوں کو اگر ماں باپ جو ہیں وہ تھکے ہارے آئے, اس کے بعد وہ موبائل یا نیٹ پہ یا کہیں بھی, اب بچے اگر انہیں پریشان کرتے ہیں تو انہیں بھی نیٹ پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کام والیوں کے حوالے بچے دن بھر, اس کے بعد روٹی کھانا سب ان کے ذمہ, اس کے بعد بچوں کے پاس خود کے پاس ٹائم نہیں ہے, سب موبائل لیے اپنے اپنے کمروں میں پڑے. اب کیسے کیسے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے اس نیٹ کے ساتھ, آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اسلامی زندگی کو اگر دیکھیں گی, یہ زندگی تو 60-70 سال کی ہے. یہ نیٹ نے تو ہماری کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی داؤں پہ لگا دی. ہمیں اپنے بچوں کی یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا, یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو ہمیں اپنی محبت کا جو آپ معاملہ کہہ رہی ہیں وہ وقت سے ہی جڑا ہوا ہے. جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, دوستانہ رویہ ہوگا, ان سے ساری طریقے کی باتیں کریں گے, وہ ہمارے سے فرینک ہوں گے, ہر طریقے کی بات کر سکیں گے. ہمارے تو روم میں ہی بچے ہمارے سے بات نہیں کر پاتے, جو ڈائیلاگ ہے اس کی کنورسیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. ورنہ ہمارا اپنا کنورسیشن بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے دوست ہیں. یہاں پر اکثر مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ انسان کا جو پالتو کتا ہے وہ اسے اتنی محبت سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. کبھی اسے بیبی کہا جا رہا ہے, کبھی اسے ڈارلنگ کہا جا رہا ہے, اور بچے کو اکثر ڈانٹا بھی جو جاتا ہے وہ ایک ایسی زبان میں ڈانٹا جاتا ہے. میں نے اکثر ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو اسے انگریزی میں ڈانٹتی ہوئی زبردستی روتے دھوتے بچے کو لے کر جا رہی ہیں, یا کسی بات پر اتنی بری طرح ڈانٹتی ہیں کہ وہ 2.5-3 سال کا بچہ کملا کر رہ جاتا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں مجھ سے ایسا رویہ, ایسا بہیویئر کیوں کر رہی ہے. تو یہ یہاں پر اب وہ تمام چیزیں اس کے دل پر نقش ہو رہی ہیں, اس کے ذہن پر نقش ہو رہی ہیں. تو یہ دنیا تو جو ہے دار جزا ہے, مکافات عمل ہے, یہاں سب کچھ نہیں. جب بڑا ہوگا پھر وہ ان کے بدلے لیتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. آپ یہ دیکھیں ایک اور پہلو ہے کہ آج کل جو ہے بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے, جو پسند ہوتی ہے, اس کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. ویسے تو میں بہت خلاف ہوں جو لو میریجز ہیں ان کے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں صحیح جو ہے نا سیٹنگ نہیں ہو پاتی, 99% فیل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں آپ کی بچی یا بچے کو کوئی ایسا معاملہ ہے اس کی پسند کا, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنی برادری, اپنی ناک یا اپنی عزت کو آڑے نہ لائیں, بلکہ وہاں ان کی خواہش کا احترام کریں. اس سے ہی بچے بہت باغی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شروعات پہلے زمانے میں, ہمارے اپنے زمانے میں دیکھتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتی ہے اس کا اچھا نام رکھنا. اب تو نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نام الگ ہے, مطلب مختلف ہونا چاہیے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں, نبیوں کے جو نام اللہ نے بھیجے ہیں, صحابہ کے جو نام حضور نے قائم رکھے, بہت سو کے بدلے بہت سو کے قائم رکھے, وہ تمام نام آپ اپنے بچوں کے اچھے رکھیں, ان کے اچھے مطلب ہوں, جس سے کہ ان کی تربیت شروع سے ہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بزرگ سے شروع میں اگر وہ جو کھجور چبوا کے پہلے کھلائی جاتی تھی وہ کہیں نہیں رہا, دوائی اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے کھلائی جاتی تھی, کہیں نہیں رہا. بچوں کی شروع سے ایسی تربیت پیدا ہوتے ہی بچے کا حق یہ ہے کہ پہلے دن اس کے کان میں اذان دی جائے, ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت, اور 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ عقیقہ کر دیا جائے. اگر لڑکا ہے تو ختنے کرا دی جائیں, بال منڈوا کے اس کے برابر صدقہ کر دیا جائے حیثیت ہو تو. یہ ساری وہ چیزیں جو بچوں کی بلاؤ کو ٹالتی ہیں. اب یہ ہم کرتے نہیں. شروع میں ہم لڑکی ایسی دیکھتے ہیں جو پیسے والی ہو یا جاب والی ہو, نیکی کہیں نہیں دیکھتے, نمازی کہیں نہیں دیکھتے. اب ویسی ہی آپ کی اولادیں ہوں گی. اب بات یہ ہے نا کہ ہمارا معاملہ, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو فرعون والے ہیں, اور ہم آخرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. کیسے ہو جائے گا کہ آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھ جائیں بمبئی کے لیے اور بمبئی پہنچ جائیں. آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو جو آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا, جو آپ کا ان پٹ ہوگا, وہی آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. اصل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں قول بیان کرتا ہوں اکثر کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آپ کے پھل جیسے ہیں اس سے آپ ہی کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ہیں. ہم سیدھے ہو جائیں تو ہماری اولادیں تو ویسے ہی سیدھی ہو جائیں گی. عزت نفس پہ آتے ہیں مجاز صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے. بے شک. اور بچے بھی, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال کے, جب وہ, بلکہ ہم دیکھتے ہیں آج تو اور زمانہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے, چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں, میں ناراض ہوں آپ سے, آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں, اور فلاں کے سامنے ڈانٹا, یہ زیادہ بری بات ہو گئی. تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بھی عزت نفس ہے. تو یہ عزت نفس ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مدارج پر مجروح ہوتی ہے. اگر ہم لوگوں کے سامنے بچوں کو برے نام سے پکارتے ہیں, کبھی گالی دے دیتے ہیں, برا بھلا کہہ دیتے ہیں, تو وہاں سے بچوں میں شکست و ریخت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, اپنے تعلیمی اعتبار سے وہ کس شعبے کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہے. آپ نے ابھی لو میرجز کا ذکر کیا. اسلام میں اس کی جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ ممانعت ہے کہ
رشتے جو ہیں وہ اب دیکھیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پیارا رشتہ کوئی ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیٹی کی رضامندی لی؟ جی دیکھیے، اسلام رضامندی لینے سے منع نہیں کرتا، نہیں ضروری ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تک کہا کہ ایک بار دیکھ لیں لڑکا لڑکی. آپ یہ دیکھیں جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں، ہوا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آگے خبر دی کہ فاطمہ کو علی کے لیے اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے معاملہ، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. حضرت علی جب رشتہ لے کر آئے، جب رشتہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ، یہ نہیں کہا کہ اوکے، حالانکہ اوکے ہو چکا تھا. وجہ وہی تھی کہ حضرت فاطمہ کی مرضی معلوم کرنی تھی، حالانکہ یہ بھی پتا تھا کہ وہ بھی منع نہیں کریں گی. اور جب حضرت فاطمہ سے ہاں ہو گئی تب انہوں نے اوکے کیا. تو آپ یہ دیکھیے، حالانکہ سب کچھ طے تھا، اللہ کے ہاں سے طے تھا، مگر کیونکہ ہماری تربیت کرنی تھی. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بچیوں سے پوچھنا ہی نہیں ہے، بچیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اپنی بچیوں کی خواہشات کا اور ان کی عزت کا سارے احترام کرنے چاہیے، ان کے حساب سے شادی کرنی چاہیے جہاں وہ اوکے کر دیں تب. کیونکہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں میرے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ زبردستی ماں باپ نے شادی کر دی، پوری زندگی سر کے کٹتی ہے بچیوں کی یا لڑکوں کی. کوئی غلط لڑکی انہیں پھنس گئی، میرے مطلب سارے کیس میرے سامنے آتے ہیں. میں نام تو اس لیے نہیں لیتا نا کہ وہ غیبت ہو جائے گی، مگر میرے اپنے سامنے بہت سارے کیس اپنے رشتہ داروں میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگی پوری برباد ہو گئی، ڈپریشن میں چلے گئے، ختم ہو گئے. مجاز صاحب، زندگی ایک بار ملتی ہے، اپنے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب ہو، اپنے لیے کریئر کا انتخاب ہو، کسی بھی چیز کا انتخاب ہو، اس میں بچوں کی خوشی ناخوشی، ان کی مرضی، ان کے ذوق، ان کے جھکاؤ، ان کے میلان، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بیٹا ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سی اے بنے، بڑے بڑے ایسے پیشے جن میں کہ بے حساب دولت آئے. بیٹا اگر عالم دین بننا چاہتا ہے تو والدین بڑا اپوز کرتے ہیں کہ ارے نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ کیا تم نے پیشہ اختیار کر لیا، ہمارے پورے خاندان میں لوگ بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں اور تم یہ پیشہ اختیار کرنا چاہ رہی ہو، یا یہ تمہارا جھکاؤ جو ہے وہ اس جانب ہے. تو اگر بیٹا اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرتا ہے، اپنے لیے زندگی کی کوئی ڈگر منتخب کرتا ہے، تو والدین کو اس کا کتنا ساتھ دینا چاہیے؟ بے انتہا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ جو یہاں کی تعلیم ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے، براڈ بینڈڈ کرتی ہے انسان کو. اور پھر وہ آخرت کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں سوچ کے غور و فکر کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہوگا تبھی تو آپ قرآن کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے. تو یہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ساتھ میں پیرالل اس کے آپ کو آخرت کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی 60-70 سال کی اور وہ 60-70 ارب سال کی ختم نہ ہونے والی زندگی. تو اس لیے وہاں کی فکر زیادہ. میں تو دیکھتا ہوں نا معاشرے میں بچی دیندار لوگوں سے شادی کرنے سے کتراتی ہیں. اصل میں ہم نے خود بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا کہ میٹیریلزم کی طرف چلے گئے سارے. بات یہ ہے نا کہ یہ بھی ضروری ہے دنیا کی زندگی، مگر جتنا یہاں رہنا ہے اصل تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہیں کی تربیت، وہیں کے معاملات، اپنی اولاد کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ان کی آخرت سمجھ جائے. بالکل مجاز صاحب، ہمارے پاس 2 کالرز بھی ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک آخری بات یہ کہ اپنے بچوں کو عزت دو، چاہے وہ عمر کے جس پڑاؤ پر ہوں. انہیں شروع سے اگر عزت دیں گے تو ہم عزت پائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک جاتے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے ساتھ لے کر آتے تھے. تو یہ جو عزت ہے وہ ہم نے اولاد کو دینی کم کر دی ہے، ختم کر دی ہے. تو ہم کیسے یہ کہیں کہ اولاد ہمیں عزت؟ یہ تو عزت، آپ تو بڑی فاطمہ کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کیا رویہ تھا. نماز پڑھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کندھے پہ چڑھ گئے. امامہ کو جو نواسی تھی حضرت زینب کی بیٹی، انہیں کندھے پہ بٹھاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو حضور پکڑم پکڑائی حضرت حسین کے ساتھ کر رہے ہیں. حضرت حسن ایک دن پیٹ پہ بیٹھے ہوئے شوشو کر دیا انہوں نے، تو پورا شوشو کرنے دیا، ٹوکا بھی نہیں، ہم تو اٹھا کے پھینکتے ہیں بچے کو. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت کا رویہ بچوں کے ساتھ تھا. آپ اپنے بچوں کو اتنی محبت دیں کہ وہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے. ہمارے پاس مثال ہے، آپ دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت دی کہ وہ اپنے باپ کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، مجاز صاحب، ریحانہ اور خورشیدہ. پہلے ریحانہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے. ریحانہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. باجی میری لڑکی ہے نا 20 سال کی، اس کے ہمیشہ پیٹ میں درد رہتا. تیز ہلکا؟ باجی میری لڑکی کے ہمیشہ پیٹ میں درد رہتا. تیز ہلکا؟ تیز درد ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے بہت الٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. خورشیدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم باجی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میں بہت دن سے ٹرائی کر رہی تھی باجی, انشاءاللہ اللہ پاک لگ گیا فون. الحمدللہ. میرے جی سوال بہت ہے لیکن میں سب میرے حل ہو جاتے سن کے آپ کا. لیکن میری ساس کی طبیعت کو 2 مہینے سے بہت خراب ہے. اچھا, کیا طبیعت خراب ہے ان کی؟ ان کی وہ پیرالائز ہوا ہے اور بہت تکلیف میں ہے. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ان کے واسطے کیا دعا مانگوں, یا دنیا سے اٹھا لے یا شفا کر دے اللہ تعالیٰ. کون سی دعا مانگوں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اسماعیل بھائی آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. اسماعیل بھائی. جی جی, آواز نہیں آ رہی. نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک, سوال بیان کیجیے. اسماعیل بھائی سوال بتائیے, سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ رابطے میں خلل پیدا کر رہا ہے. پروین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 مسئلے ہیں. جی, ایک شادی سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے بتایا تھے سورہ فرقان کی آیت پڑھنا ہے, وہ کون سی آیت ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ جی. اور دوسرا, گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے, ہر مسئلے میں پریشانیاں ہیں. جو کام نکلتا ہے وہ رک جاتا ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. جی جی مجاز صاحب. جی, سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت بتائی تھی بیٹی آپ کو, اس کا ورد رکھیں, کم سے کم آپ 21 بار صبح شام پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھے رشتے آنے لگیں گے. اور کام کی جو پریشانی ہے اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ اور 5 نمازیں وقت پہ, اور صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھ لیا کریں روز, کہ اللہ کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں. اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہی نفل میں مان جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. جی سلیم فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلیم صاحب. میڈم جیسے کہ میں جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے بارے میں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب شادی سے پہلے بچہ جب اپنے ماں باپ کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, سب کا کہنا مانتا ہے, شادی بعد میں صرف اپنی عورت کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے, جو عورت کہتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے, ایسا کیوں؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اس کے علاوہ یہ سوال ہے کہ جیسے کہ کوئی لڑکا ہے جس کا مطلب شادی تھوڑا مطلب بدماش ہے, کہنا نہیں مانتا, تو گھر والے کہتے ہیں اس کی شادی کر تو شادی بات صحیح ہو جائے گا, کہ کہاں تک یہ صحیح ہے؟ بہت اچھے سوال ہے. جی مجاز صاحب, اگر ایک لڑکا ہے شادی سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, شادی کے بعد صرف بیوی کا ہو کر کیوں رہتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا, پھر وہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آپ اس کے لیے بیوی ایسی ڈھونڈ کے لائیں نا جو اسے, اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو وہ دور کر دے اسے. آپ بیوی ہی پیسے والوں کی دیکھ کے لائیں گے یا جاب والی دیکھ کے لائیں گے تو وہ کام کرے گی جس کے لیے آپ اسے لائے ہو. اور اگر آپ اسے نیک اور بہترین بیوی دیں گے تو وہ تو اس کی جنت یہیں سے شروع ہو جائے گی. جو کمی اس کے اندر ہوگی اسے بھی دور کر دے گی. ایک سوال کا جو دوسرا پہلو ہے, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اگر بگڑا ہوا ہے, بہت ہی خراب ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کر دو, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. کیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو بیوی آئے گی بیچاری وہ اس کو ٹھیک کر دے گی؟ وہ اس کی استانی تھوڑی ہے. نہیں, افسانی نہیں ہے. اگر نیک بیوی جو ہوتی ہیں نا, آپ یہ دیکھو نا, آسیہ علیہ السلام کی مثال آپ دیکھو, فرعون جیسے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے, ٹھیک نہیں کر پائیں تو اللہ نے انہیں اجر دیا. اگر یہ کسی بگڑے ہوئے بچے کی شادی کسی نیک لیڈی سے کر دیتی ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے سدھار لے گی تو اس کی تو اپنی آخرت. ویسے تو احتیاط کرنی چاہیے, اگر کوئی حرام کاموں میں ملوث ہے تو پھر تو پاک لوگوں کے لیے پاک بیوی قرآن کہتا ہے, اور بد لوگوں کے لیے بد بیوی. یہاں ایک سوال اور ہے, بگاڑتے ماں باپ ہیں اور سنوارنے کی ذمہ داری اس غریب عورت کی کیوں ہے, اس لڑکی کی کیوں ہے کہ وہ ساری زندگی تختہ مشق بنی رہے, صبر کے گھونٹ پیتی رہے ایسے شخص کو سدھارنے کے لیے؟ آپ نے بگاڑا کیوں؟ جی وہ تھا شروع میں تربیت ہی نہیں ہوتی. ایک پہلو ذرا سا رہ گیا تھا, میں وہ بھی اس پہ بھی اشارہ کر دوں. دیکھیں جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم کی بھی دعائیں ہیں. وہاں بچوں کے لیے جو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملاپ سے جو ہمیں رزق کہا ہے حدیثوں میں, اسے جو اولاد آئے اسے شیطان سے حفاظت, اور فارغ ہونے کے بعد بھی دعا ہے. یہ ساری دعائیں اگر یاد کر کے اللہ رب العزت سے, اس ٹائم کی بھی دعائیں ہیں, یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم پلاننگ میں آتی ہیں. جی کبھی موقع ملا تو تفصیل جانیں گے. فی الحال نسیم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نسیم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے بہن. ہاں, آپ کو حافظ صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی
हाँ, ये बोल रही हूँ कि मेरे छोटे लड़के की महीना कहीं बात तो करते हैं तो बात नहीं होती है, तो फिर मैंने ना मेरे भाई की लड़की से मैंने बात कर ली थी, तो वो लड़की में ना पहले किसी के साथ चली गई थी वो, फिर उसको है ना हम जाके लेके आ गए थे, लेकिन है ना अब है ना हमारे घर वाले राजी नहीं है कि नहीं लाना अपने को लड़की को। बहन, आपका सवाल बहुत उलझा हुआ है, आप उसे जरा वाजे करके बताइए, ये लड़की कौन है जो किसके साथ चली गई और आप फिर उसे लेकर आ रही हैं? एक तो बुलंद आवाज से बोलिए और फिर सवाल की वजाहत कीजिए। है ना, मेरे भाई की लड़की थी जी मेरी भतीजी थी, जी। तो है ना उनकी लड़की से अपने बच्चे की बात हुई थी, हाँ हाँ, तो वो लड़के ना किसी लड़के के वो दिखावे में समझ गया। समझ गया। जी जी, ठीक है। तो आप ये बताएं कि अब आप क्या करना चाह रही हैं? तो अब हम तो उसको लाने के लिए तैयार थे उससे शादी करने, लेकिन हमारे घर वाले राजी नहीं है, तो ठीक। क्या करना मैं है? बताता हूँ। ठीक ठीक है नसीम साहबा, थोड़ा सा इंतजार। हिना साहबा, आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बहुत दिन से आपका कॉल का वेट कर रही थी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और मेरी एक बेटी है, उसके बाल बहुत छूट रहे हैं, इसलिए मैं क्या करना चाहिए? ठीक है जी मजाज साहब, पहले तो रेहाना साहबा का सवाल ले लेते हैं। 20 साल की लड़की है, खाना खाने के बाद उसे वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है। हाँ, उसे 2 छोटी इलायची खाने के बाद दोनों टाइम सुबह शाम, एक लसूड़े आते हैं वो पिसवा लें और आधा चम्मच लसूड़े पिसे हुए खाने के बाद दोनों टाइम लें। पेट में दर्द होता है उसके, तो उसके लिए उन्हें कस्तेशीरी, कूट मिट्टी जो कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और बहुत ज्यादा तेज अगर दर्द हो कभी तो तेज गर्म पानी पी लिया करें, खौलता हुआ पानी घूट घूट करके सुबह शाम 1 गिलास। जी। या सलाम या अल्लाह 300 बार कम से कम पढ़े। और सूरत साफात है कुरान में 37 नंबर सूरत, उसकी 47 नंबर आयत का विर्द करें। खुर्शीदा साहबा का सवाल बहुत अहम है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सास को जो है पैरालिसिस हो गया है, अब उनके लिए दुआए खैर करें, दुआए सेहत करें या कोई और दुआ करें? असल में सासें जो हैं ये माँ का दर्जा रखती है। दुआ जो है उनके लिए मौत की तो करने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो उनके लिए खैर की दुआ करें कि अल्लाह जो इनके लिए खैर का फैसला हो वो फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर उनकी लिए खैर का मामला ऐसा मौत ही का होगा तो वही फैसला हो जाएगा। जब तक वो जिंदा हैं अपनी माँ समझ के जितना उनकी खिदमत करेंगी उन्हें इंशाअल्लाह ताला बढ़ चढ़ के उनकी औलाद में उन्हें मिल जाएगा। लेकिन मौत की दुआ उनकी ना करें बल्कि खैर की दुआ उनके लिए करें। नसीम साहबा का सवाल जो उनकी भतीजी से मुताल्लिक है, उसके बारे में रहनुमाई करते हैं। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि अगर वो बच्ची में गिल्ट है और उसे नदामत हो रही है कि मैंने गलत किया है तो उसे माफ करें और अपनी बहू बना लें और लोगों को भी समझाएं। और अगर उसे गिल्ट नहीं है फिर ऐसी लड़की को नहीं लाना, वो फिर इनके यहाँ आगे खुराफात मचाएगी, फिर इन्हें कोई और बच्ची अपने बच्चे के लिए देखनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। एजाज भाई सवाल बताइए। हाँ जी जी एजाज साहब फरमाइए। सवाल ये है कि ये सर्विस करती है लड़की, हाँ तो सर्विस कर रही है लड़की, तो क्या उससे जो डिस्टर्ब हो रहा है क्या उससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या मतलब? आप ये बताइए कि आपने अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखी है जो बरसरे रोजगार है या सर्विस करती है? नहीं, वो शादी मतलब उनके होने वाली है। हाँ छोटा भाई है मेरा। हाँ, और क्या लड़की उनकी सर्विस शादी हो करती है। सकती है? एक छोटा सा सवाल आपसे एजाज भाई, एक छोटा सा सवाल। आपके भाई जो ये जिस लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, क्या वो माशी तौर पर खुद कफील हैं कि अगर वो बीवी ना कमाए तो उनका गुजारा हो जाएगा? जी जी, खुद कफील है, वो इंजीनियर है। बहुत अच्छी बात है। फिर मिजाज साहब ये सवाल जहन में रखिएगा, हसीना साहिबा का सवाल ले लें। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? हेलो जी हसीना साहिबा। जी, मेरे पैरों में दर्द है बहुत और सूजन है पैरों में। हाँ हाँ, और मेरा वजन है ना, मतलब 4 साल से बहुत बढ़ गया। मतलब मैंने थैली का ऑपरेशन की हूँ, हाँ तो उसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और मेरे पैरों में बहुत सूजन है। आपने थायराइड का टेस्ट करवाया था हसीना साहिबा? जी जी। पॉजिटिव तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एजाज साहब का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक दरकार है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز صاحب کا سوال ہے کہ وہ لڑکی برسر روزگار ہے, سروس کرتی ہے, تو شادی ہونے کے بعد کیا گھر متاثر ہوگا, اس کی نوکری متاثر ہوگا؟ میں نے جو آج بیان میں اپنی بات کہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اللہ نے گھر کے لیے بنائی ہے, مرد کو کام کے لیے بنایا. اگر ان کے ہسبینڈ اچھی پوزیشن پہ ہیں اور اچھی کمائی کرتے ہیں تو انہیں کمائی کے لیے باہر نکلنا چاہیے, اور عورت کو ان کی بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنا چاہیے. جتنا ٹائم وہ اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ دے گی, اتنی شفقت, اتنی محبت زیادہ زیادہ دے گی, وہ ان کے بچوں میں آگے کام آیا. ہم تو چند ٹکوں کے لیے اپنا معاملہ جو ہے خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت. آپ یہ دیکھیں لڑکی بھی بہت زیادہ اصل میں فرار اختیار کرتی ہیں جاب کے بہانے. بچیوں کو مجبوری اگر کوئی ہے تو اسلام میں منائی نہیں ہے جاب کی, لیکن بہت مجبوری میں جب تک بچ سکتی ہوں باہر بے پردگی سے, خلط ملت سے, بہتر ہے اپنے گھروں میں پردوں میں رہیں. یہی نیک لڑکیوں کا, ایمان والی لڑکیوں کا کام. اور اس کی پہلی ذمہ داری اس کی اولاد کی بہترین تربیت. بے شک بے شک. حسینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ پیروں میں درد ہے اور سوجن ہے. اتفاق سے یہی سوال جو ہے وہ ہنا صاحبہ کا بھی ہے, ان کے بھی پیروں میں درد ہے. ان کے سوجن بھی ہے. سوجن کی میں الگ بتاتا ہوں. کوٹ مٹی, مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے برابر مقدار میں رکھ لیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد کھائیں. یہ تو دردوں میں دونوں میں کام آئے گا. اور ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں, آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں ڈال کے. اور یہ جن کی سوجن ہے یہ 3 انجیر اگر دانت نہیں ہے تو رات کو بھگو دیں, ملائم ہو جائے گی, صبح کو نہار منہ کھا لیں, ساری سوجن انشاءاللہ اتر جائے گی. اور ان کا وزن جو زیادہ ہو رہا ہے 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں, اور صبح کو اسے اچھی طرح پکائیں. پک کے پانی تھوڑا سا کم رہ جائے تو چھان کے زیرہ چبا لیں اور نوایا پانی وہ پی لیں. 1 مہینے میں ان کا وزن کم سے کم انشاءاللہ 1-1.5 کلو کم ہو جائے گا. جی تھوڑا سا انتظار. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. 5 نمازوں کی پابندی رکھیں. جی ہنا صاحبہ کا جو سوال ان کی بیٹی کے تعلق سے, اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. سائم بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے, میری 2 بہنیں ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مولانا صاحب کو سلام کہتے ہیں ہمارے گھر کی طرف سے, سب کی طرف سے. جی جی وعلیکم السلام. طبیعت کیا خراب رہتی ہے یہ دریافت کر رہے ہیں مولانا صاحب. نہیں, ان کی کمر میں درد رہتا ہے بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھا لیا. لو ہماری امی سے پوچھ لو. ہاں وہ زیادہ بہتر ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنی کیفیت بیان کرتی جائیں, مولانا صاحب سن رہے ہیں. شکایت تو نہیں ہے؟ جی مولانا صاحب کو السلام علیکم. نہیں یہ نہیں, آپ میرے بچی ہیں 6-7 سال سے اتنی پریشان ہے, ایک تو ان کی کمر کٹتی ہے, ایک کی تو, اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے. اس کے آج بھی اٹھی نہیں صبح سے, مطلب کمر میں بہت درد رہتا ہے, ہر جگہ کا علاج کرا لیا, اس کی طبیعت صحیح رہتی نہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے, آپ کو لیکوریا کی شکایت تو نہیں ہے؟ وہی ہے. لیکوریا بھی ہوتا ہے اسے. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. پروین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ پروین صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے, سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکے گی. سائم صاحب کی جو بہنوں کا سوال ہے مجاز صاحب. جی انہیں یہ چاہیے ان کی بہنوں کو رات کو ہلدی والا دودھ پیے ایک تو, اور ایک کمر کے نیچے تکیہ رکھا کریں 10 منٹ, جب نیند آنے لگی نکال دیا. ایک کوٹ مٹی کستے شری جو کہلاتی ہے, اور مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں. اور یا سلام یا اللہ 300 بار پڑھیں. 50 گرام چنے ناشتے میں چھلکوں کے کھایا کریں, بھنے ہوئے چنے, اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سارا انفیکشن ختم ہو جائے گا, کمر کٹنی بند ہوگی تو اس کے بعد کمر کا درد اپنے آپ نکلے. جی جھڑتے ہوئے بالوں کا علاج مجاز صاحب. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سر میں کافور اور ناریل تیل گرم کر کے ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اور رات میں اس تیل کی مالش کرا کریں, اور صبح کو کسی ہربل شیمپو سے سر دھوئیں, ہفتے میں 2 یا 3 بار, بال جھڑنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بچوں کی نافرمانی کے بارے میں ہم نے اسباب و عوامل تلاش کیے, کوئی دعا بتائیے مجاز صاحب جو کہ بچوں کو سدھار دے. جی بچوں کے لیے تو دعائیں جو ہیں, ایک تو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت بہت مشہور آیت ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ایک سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت 46 نمبر سورت ہے, اس کا ورد کریں. اور بچوں کے لیے یا ودود پڑھ کے مغرب کے بعد کسی دن چینی دم کر کے رکھ لیں, اور اپنے بچوں کو چینی کھلایا کریں. اور 4تھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے 1 جگ پانی پہ دم کر لیا, اور سب بچوں کو 1 گلاس پلا دیا. آپ یہ دیکھیں کتنے فرما بردار آپ کے بن جائیں گے, اور اللہ کی فرما برداری شروع کریں. کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو اسے دور کریں, کہیں نمازوں میں کوتاہی ہے, کہیں بیاج پہ کوئی پیسے تو نہیں لیے ہوئے, کہیں کسی سے قطع رحمی تو نہیں ہوئی ہے, کسی سے بولنا چھوڑ رکھا ہو, کسی رشتہ دار کو چھوڑ. یہ تمام وہ چیزیں جو اللہ کے غضب کو بلاتی ہیں. اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے فرما یقینی طور پر انشاءاللہ. جی مبینہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟
مبینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے کام نہیں ہو رہا, کام میں پریشانی ہے. ہاں. اور ہمارے گھر میں سب جو تعلقات ہیں, جو سب رشتے دار ہیں, ان میں آپس میں نفرتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سہیل صاحب کی والدہ فون لائن پہ موجود ہیں. جی فضیل. جی جی ٹھیک ہے, جو بھی ہیں بہرحال بہن اپنا سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جی بچی کی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو سفید پانی کا. ٹھیک ٹھیک. جی مجاز صاحب بچی کے بارے میں سوال ہے. ہاں, اس کے لیے جو میں نے بتایا 50 گرام چنے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے وہ دیا کریں, اور پھٹکری کے پانی سے وہ مستقل استنجا کرے. پانی گرم کر کے رکھ لیں اور اس میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیں. جب بھی پیشاب کرنے جائیں تو وہ پانی لے کے جائیں ساتھ, اس سے استنجا کریں. انشاءاللہ انفیکشن ختم ہوگا, ان کی کمر کٹنی بند ہو جائے گی, کافی طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. اور طاقت کے لیے انہیں ہلدی والا دودھ اور 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, انشاءاللہ طاقت بھی آ جائے گی. انشاءاللہ. 2 سوال ہیں. ایک تو کام میں رکاوٹ ہے, کام نہیں بنتا. دوسرے آپس میں گھر والوں میں یا رشتہ داروں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں, انبن ہیں, نفرتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کاروبار اسی وجہ سے خراب ہو کہ اپنے تعلقات ضرور ٹھیک کر لیں, کیونکہ اللہ کو جو رشتے اللہ نے جوڑ کے بھیجے ہیں نا, انہیں توڑنا بہت ناپسند ہے. قرآن میں اللہ نے اس بات کو بار بار کہا ہے. تو اس لیے اگر ان کی عزت کم بھی ہوتی ہے, جھک کے ملنا پڑے, معافی مانگنی پڑے, چاہے اور رشتے داروں کی غلطی ہو تو یہ خود معافی مانگ لیں, چاہے غلطی ان کی ہو, اور اپنے رشتے بحال کریں. اللہ سے دعا کریں, اگر مزاج نہیں ملتے تھوڑے ڈسٹینس رکھیں, مگر کم سے کم اپنے رشتے داروں کو راضی کر لیں. اور رشتے داروں کو راضی کرنے کے لیے سورہ حشر کی 10 نمبر آیت جو ہے اس کا ورد کریں. انشاءاللہ بہت جلدی ان کے دل بدل جائیں گے اور وہ مان لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر اور 40 بار آیت کریمہ اور 5 نمازوں کی پابندی کریں. بہت جلدی انشاءاللہ انہیں خوشخبریاں ملنے لگیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے.